الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ایک بہت بڑی عالمگیر جماعت، اس کے تحت مختلف ملکوں، مختلف علاقوں، مختلف جگہوں میں جو درس و تدریس اور اسی طرح واعظ و تبلیغ کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ان میں سے ہمارا اس مرکز ختم نبوت جامعہ مسجد میں الحمدللہ یہ ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم قرآن مجید کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اصل میں جو لوگ قرآن مجید سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ حبیب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جو آدمی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، اور فرمایا والعشرۃ بعشر، ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 کے بدلے میں ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی سمجھ میں آ جائے کہ قرآن میں یہ ہے کیا، یہ باتیں کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہے، تو پھر اس کا اجر اور بھی بہت زیادہ ہے۔ اب چونکہ بعض جگہوں میں، بعض موقعوں پر قرآن مجید میں ایسے قصے، ایسے واقعات بیان ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کر دیے، لیکن میرے بھائیوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، اور اس موقع محل کے مطابق جو بھی واقعات پیش آتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کے اندر ایک واقعے کے طور پر، ایک قصے کے طور پر بیان فرماتے تھے۔ یہاں چونکہ قصہ پہلے سے بنی اسرائیل کا چلا آ رہا ہے، بنی اسرائیل کی ساری کاروائیاں کہ بنی اسرائیل کیا کیا حرکتیں کرتے رہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، اور انہوں نے کیا کیا عقیدے بنا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ذرا سمجھنے میں تھوڑی سی لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں،
لیکن جو لوگ قرآن سے مس رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے، اور بنی اسرائیل ایک قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا وعدہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کا وعدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا وتیرہ اور تمام انبیاء کا یہی قول تھا اور یہی لوگوں کو کہا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد پھر آتے ہیں حقوق العباد۔ ایک ہے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اللہ کے احکامات کو کیسے مانا جائے، پھر اس کے بعد ہے حقوق العباد۔ اگر ایک آدمی اللہ کے احکامات کو تو مانتا ہے لیکن حقوق العباد کو نہیں مانتا تو وہ آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آدمی حقوق العباد کا تو بڑا چمپئن ہے کہ جی جناب غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے، یتیموں کا بھی خیال کرتا ہے، مسکینوں کا بھی خیال کرتا ہے، لیکن خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نفع نقصان کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، بگڑیاں بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہ تو معاملہ اللہ کا تھا، اور دوسرا وعدہ اللہ نے ان سے لیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ بنی اسرائیل سے باقاعدہ طور پر اللہ نے ایک اگریمنٹ کے طور پر ان سے وعدہ لیا، اور پھر کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر کہا کہ یتیموں کے، کیونکہ اگر ایک بھائی ہے اور وہ فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے بچے یتیم رہ گئے، اور یہ بڑا جو اس کا مطلب چچا ہے وہ ان یتیموں کے مال کو لپیٹ سپیٹ کر جناب علی کھا پی لیتا ہے، تو یہ بھی تو دنیا کے اندر آج کل ہو رہا ہے کہ یتیموں کے مال سے لوگ لاکھوں پتی کروڑوں پتی بن جاتے ہیں۔ کون پوچھنے والا ہوتا ہے؟ وہ یتیم بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں، پاور نہیں ہوتی، اور اس نے ان کا پورے کا پورا مال ہڑپ کر لیا، اور آج بڑا مالدار ہے جی، بڑا ملینر ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، بڑا آدمی ہے جی، اس کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک انسان بڑا ظلم اور بڑی زیادتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کا خیال کرنا، یتیموں کا، اور پھر اس کے بعد مسکینوں کا خیال کرنا۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، محتاج آدمی ہوتا ہے۔ مسکین اصل میں سکون سے ہے، سکون کہتے ہیں ٹھہر جانے کو۔ ایک آدمی اتنا غریب ہوتا ہے کہ وہ کدھر بھی ہاتھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتا، وہ اتنا مطلب بالکل گر جاتا ہے، اتنا نیچے ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ محتاج ہے، تو فرمایا کہ تم سے وعدہ لیا تھا کہ ان کا خیال کرنا۔ یہ تو ساری باتیں لوگ، اچھا اگر تمہارے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں، یتیموں کے لیے بھی کچھ نہیں تمہارے پاس، تو کم از کم اتنا تو کرو، لوگوں سے اچھی باتیں تو کرو، سلوک تو اچھا لوگوں کے ساتھ کرو۔ یہ جو زبان ہوتی ہے نا، اس سے آدمی بادشاہ بھی بنتا ہے اور اس سے آدمی لاتے بھی کھاتا ہے۔ زبان ایک بڑی عجیب چیز ہے، اس کے ساتھ آدمی کے بڑے مدار ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ، لوگوں کو اچھی بات کہو۔ یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور عہد لیا کہ نماز کی پابندی کرنا اللہ کا حکم ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، اس میں پابند ہو جاؤ، اس کو نہ چھوڑو۔ اور پھر یہ کہ جو میں نے تمہیں مال دیا اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ احکامات تو شریعت محمدی کے اندر، لیکن جو پچھلی شریعتیں تھیں ان کے اندر بھی اسی طرح کے احکامات تھے، لیکن طریقہ کار ان کا اپنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے عہد و پیمان تم نے مجھ سے لیے، وعدہ کیا ہم کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن یہ وعدہ کرنے کے بعد تم نے میرے حکموں کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، اور تم نے ساری وعدہ خلافیاں کی، ایک حکم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ثم تولیتم، مڑ گئے، پھر گئے۔ پھر اس کے بعد یہ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے آگے ایک اور وعدہ اللہ نے ان سے لیا۔ وعدہ ان سے یہ لیا، 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے حکم کے طور پر ان کو فرمائی، اور یہ لازمی ہے تمہارے لیے۔
ایک تو یہ ہے کہ کسی کو قتل نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کسی کو مارنا نہیں، یہ جرم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو ظلم کے ساتھ بستی سے نہ نکالنا، کسی کو ظلمن، جیسے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے کسی کو جوتے مار کر، مکے مار کر، لاتے مار کر، ڈنڈے مار کر بستی سے ہی نکال دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی گرفتار شدہ تمہارے پاس آ جائے تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس کو مال دے کر اس کو وہاں سے چھڑا لینا۔ یہ تین اللہ نے ان سے اور وعدے بنی اسرائیل سے لیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینے کے اندر چار قومیں آباد تھی۔ ایک کا نام تھا اوس، دو قبیلے تھے، اوس، اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ یہ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ یہ دو قبیلے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور ان کے مقابلے کے اندر دو اور قبیلے تھے۔ ایک کا نام تھا، یہ جو دو اوس اور خزرج تھے یہ یہودیوں کے قبائل تھے، اور دوسرے ان کے ساتھ قبائل تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اوس کا بنو قریظہ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی حملہ ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور خزرج کا بنی نذیر کے ساتھ تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی اور ان کے بندے ادھر چلے جاتے، ان کے بندے ادھر چلے جاتے، اور یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کر جن کا جس سے معاہدہ تھا ان کا ساتھ دے کر جناب علی لوگوں کو قتل کرتے، لوگوں کو مارتے، اور یہ ظلم اور یہ زیادتیاں کرتے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا کہ جو کوئی ان کے پاس قیدی بن کر آتا تو پھر یہی لوگ پیسے دے کر اس قیدی کو چھڑوا بھی لیتے۔ یہ ایک بات ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ مثلا دو قبیلے ہیں اور ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی ہوتی ہے، دوسرے دو قبیلے ان کے آپس کے ساتھ معاہد ہے، اور وہ ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا تو حکم یہ دیا کہ تم نے قتل نہیں کرنا۔ ان ظالموں نے کیا کیا کہ وہ ایک دوسرے کی قبیلے کی حمایت کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا وہ یہ کرتے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو نکالنا نہیں گھروں سے، انہوں نے ان کو نکالنا بھی شروع کر دیا۔ تیسرا اللہ نے یہ کہا تھا کہ کوئی گرفتار اگر تمہارے پاس آ جائے تو ان کو چھڑا دینا۔ یہ تیسرا کام تو چھڑا تو دیتے، پیسے جیب سے خرچ۔ ان سے کہا جاتا چھڑاتے کیوں ہو؟ کہتے جی ہماری برادری کا مسئلہ ہے، ہمارے قبیلے کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ان کو یہاں تنبیہ کی اور حکم دیا کہ ظالمو بدبختو، کیا حرکتیں تم کر رہے ہو؟ اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض احکامات کو توڑتے ہو۔ اللہ نے جب تمہیں پہلے ہی کہا کہ تم قتل نہ کرو، اللہ نے تمہیں پہلے ہی کہا کہ تم لوگوں کو گھروں سے نہ نکالو، ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تم اچھا سلوک رکھو، لیکن یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام تھی، قتل کرنا یہ تم پر حرام تھا، لوگوں کو گھروں سے نکالنا، اور تم نے ان دو احکامات کو پیچھے ڈال دیا اور ایک حکم کو مان لیا کہ جناب کوئی قیدی آتا تھا پیسے دے کر چھڑا، جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس جی بڑی دولت ہے، بڑا نام ہو جائے گا، پیسے دے کر چھڑا لیا، لیکن دوسرے احکامات کے اندر یہ اللہ کے حکموں کو توڑ۔ یہ ان آیات کے اندر اگر آپ حضرات تھوڑا سا یعنی قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ سامنے رکھیں گے تو وہ بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، حکم کیا دیتے ہیں۔ بھائی یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی پوری ایک ترتیب چلی جا رہی ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کے اندر جیسے کہ میں ایک ترتیب سے چلا آ رہا ہوں، دیکھو الف لام میم سے ہم نے شروع کیا، ایمان والوں کا ذکر ہوا، کفار کا ذکر ہوا، منافقین کا ذکر ہوا، آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، بنی اسرائیل کے کتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا سے شروع کیے، وہ سارے احکامات، وہ گائے کا قصہ آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، یہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا تاریخی واقعہ تھا۔ اس کے بعد یہ سارے بنی اسرائیل کے وہ واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ ان کو بیان کر کے اشارہ ہمیں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے یہی حرکتیں کی تو جو سزا اللہ نے ان کو دی ایسی سزا تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس چیز سے بچو، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، ہر آدمی نے اللہ کا حساب دینا ہے، اور اللہ کا معاملہ
مخلوق خدا کا معاملہ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے درجے میں رکھو. آپ ان آیات کا ترجمہ جب سنیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں اگلی بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. پہلا وعدہ یہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. کوئی نبی ولی غوث کتب ابدال فرشتہ عبادت کے لائق نہیں, سجدے کے لائق نہیں. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, جھکنا ہے تو اللہ کے دربار میں اللہ کے دروازے پر آ کر جھک جاؤ. لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. انہوں نے اپنے اپنے بڑے بزرگوں کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے. ان کو حاجت روا, مشکل کشا, نفع نقصان کا مالک سمجھا کرتے تھے. یہ ہماری مشکلیں حل کرنے والا, یہ پریشانیاں دور کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے کہا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اس کو کہتے ہیں ایمان, اس کو کہتے ہیں یقین, اس کو کہتے ہیں سچائی. اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا نمبر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ماں باپ کو ایک عزت کا مقام دینا, ان کی خدمت کرنا, ان کا خیال کرنا, ان کو یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں, ان کو ہر معاملے کے اندر ترجیح دینا, ان کا پورا پورا خیال کرنا. اور پھر یہ وعدہ اللہ کہتے ہیں ہم نے لیا وَذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. جو تمہارے قریبی تمہارے گھر کے لوگ ہیں, فیملی کے لوگ ہیں, حتی الوسع پورے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھنا. والیتاما, اور یتیموں کے معاملے میں بھی اللہ نے فرمایا ان کو حکم دیا کہ یتیموں کا خیال کرنا, یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرنا. ایسا نہ ہو کسی کا باپ مر گیا, بچیاں یتیم رہ گئیں, بیٹے یتیم رہ گئے, چھوٹے چھوٹے ہیں, باپ مر گیا, وارث وہی بننا چاہتے ہو, ہی ہونا چاہیے ان کو کہ اس وقت تک ان کے مال کی حفاظت کرو جب وہ بالغ ہو جائیں. لیکن ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان یتیموں کے مال کو تم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا, تم نے اپنے زمینوں کو اپنے نام کروا لیا, مکانوں کو اپنے نام کروا لیا, ان کی دولت ان کے پیسے کو سمیٹ کر تم مالدار بن گئے. اللہ نے فرمایا والیتاما, یتیموں کا خیال کرنا, والمساکین, اور مسکینوں کا خیال کرنا. اللہ کی دین ہے, کسی کو اللہ لاکھ پتی بنا دے, کروڑوں پتی بنا دے, اور کسی کو بالکل فقیر اور انتہائی فقیر بنا دے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے فرمایا جو غریب و محتاج ہو اس کا بھی خیال کرنا. یہ تو وہ باتیں جو انسان کو ذرا پریشان کرتی ہے, کیسے کریں, پیسہ نہیں, دولت نہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں تو یہ تو کم از کم کر سکتے ہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, ہم نے تم سے وعدہ لیا لوگوں سے اچھا سلوک کرنا, گفتگو تو اچھی کرنا, پٹھی سیدھی باتیں نہ کرنا, غلط باتیں نہ کرنا, لوگوں سے گفتگو کرنا اچھی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کی پابندی کرنا. وَآتُوا الزَّكَاةَ, مال جو ہم نے دیا اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرنا. یہ سارے وہ احکامات ہیں جو ہمارے لیے, ہم بھی تو ہیں نا بھائی, یہ ساری باتیں ہمیں سنائی جا رہی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, پھر تم نے اقرار کر لیا, کہا کہ ہم مانیں گے, اقرار کے بعد پھر تم پھر گئے. تولیتم کہتے پھرنے کو, پھر گئے تم, چھوڑ دیا تم نے. الا قلیلا منکم, مگر تھوڑے سے لوگ جو اڑے رہے, انہوں نے کہا جی کچھ بھی اللہ کے حکم کو مانیں گے جو اللہ نے کہا. وانتم معرضون, اور تم اعراض کرنے والے ہو. اگلی آیت کے اندر وہی ذکر ہے کہ ان کو حکم دیا گیا 3 اور باتوں کا. ایک حکم ان کو یہ دیا گیا کہ ان پر عمل کرنا, قتل نہ کرنا, کسی کو مارنا.
یہ بھی آج ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، قتل کرنا مارنا، لوگ اس کو ایک فیشن سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ نہ کرنا، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادہ۔ دوسرا، کسی کو گھر سے نہ نکالنا، مطلب ہے کوئی بیچارہ غریب مکان ہے اس کا اور وہ گھر میں بیٹھا ہے، گنڈے بدماش قبضے گروپ جو آج کل بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کے گھروں پر قبضے کر لینا، یہ ساری باتیں آج کل کے دور میں بھی، اور اس دور کے اندر یہ لوگ اپنی طاقت کا استعمال یوں رنگ میں کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی گرفتار آ جائے، مجبور آ جائے، پریشان آ جائے، اس کے پاس کچھ نہیں تو پیسے دے کر اس کو چھڑا دینا۔ یہ کیا کرتے کہ کوئی گرفتار آ جاتا، ان کی برادری کا ہوتا، پیسے دے کر اس کو چھڑا دیتے، لیکن قتل کراتے اور قتل کرتے، لیکن گھروں سے لوگوں کو نکالتے اور نکلواتے۔ یہ ساری دو کاروائیاں، ایک دو تو اللہ کے حکموں کو توڑتے، ایک کو مانتے۔ اللہ اس آیت کے اندر ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن میرے بعض حکموں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، تم بہت زیادتی اور ظلم کرتے ہو۔ ذرا اس کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم نے خون نہیں بہانا، قتل نہیں کرنا، ایک بات ہو گئی۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نے اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، قبضہ گروپ نہیں بننا۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، اقررتم اقرار کیا، مان لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس بات پر تم گواہ بھی ہو، تم نے کہا مانیں گے، بالکل کریں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، یہ تم سامنے موجود ہو، تم نے قتل بھی شروع کر دیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا قتل نہیں کریں گے، لیکن تم نے قتل کیا۔ انفسکم سے مراد اپنے لوگوں کو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نے نکالنا شروع کر دیا ایک گروہ کو ان کے گھروں میں سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس بات پر سامنے رکھتے ہوئے ظلم اور تعدی کی بنیاد پر اپنی طاقت کو استعمال کر کے ان کو گھروں سے تم نکالتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو پیسے دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ قیدیوں کو تو پیسے دے کر چھڑا لیتے ہو، لیکن لوگوں کو گھروں سے نکلواتے ہو، قبضہ گروپ بن جاتے ہو، قتل بھی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ گھروں سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا، وہ کام حرام تم نے کیا، یہ ایک چھوٹا سا کام تم نے اچھا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، کیا جزا اس آدمی کی جو یہ کام کرے، اس کی جزا کیا؟ الا خزي في الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کے اندر وہ تباہ ہوگا، وہ برباد ہوگا، وہ اس کی سزا پائے گا، خزیون وہ رسوا ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ، اور قیامت کے دن لٹایا جائے گا إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اللہ کے دردناک عذاب کی طرف۔ اور اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ انہوں نے کہا دنیا ہی دنیا ہے، مال ہی مال ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، چودراہٹ ہی چودراہٹ ہے، بڑا ہی بڑا ہی، ہم ساری عمر ایسے ہی رہیں گے، ہم کبھی گرنے والے نہیں ہیں، دولت بھی ساتھ رہے گی اور مال بھی ساتھ رہے گا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، آخرت کو اپنے دل دماغ سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں آخرت بڑی، آخرت کا دن آنے والا، فلا یخفف عنہم العذاب،
عذاب، وہ جو آخرت ہے اس میں عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، کوئی عذاب میں کمی نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، دنیا مال دولت پیسہ، ہم پیسے سے جسے چاہیں دبا لیں، پیسے سے جسے چاہیں جو ظلم زیادتی کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن کے اندر عذاب ہوگا، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی وہاں پارٹی، نہ ہی وہاں کوئی جماعت، نہ ہی وہاں کوئی حکومت، نہ ہی کوئی منسٹر، نہ ہی پیسہ، نہ ہی دولت، ولا ینصرون، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیات ہیں، ان کا یہ ترجمہ آپ ماشاءاللہ اگر قرآن مجید کی تفسیر یا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو اس طرح جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ میں ایک بات آپ سے ضرور عرض کروں گا اور کہوں گا، دیکھو جاہل نہیں رہنا چاہیے، خود بھی آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے۔ میں اگر کہیں سے کوئی کمی بیشی کر رہا ہوں تو آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ ضرور مجھے اس میں ذرا میری رہنمائی کرے کہ حضرت اس کا یہ معنی ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، میں پھر سمجھ جاؤں گا کہ آپ ضرور کسی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ ضرور کسی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ جس جگہ درس قرآن دیا جاتا ہے وہاں تمام بدعات، رسومات اور غلط چیزیں وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہماری آج سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ہم نے اور قصے کہانیوں کو تو بہت آگے لے آئے اور لے کر اللہ کے قرآن کو پیچھے ڈال دیا۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی دلچسپی رکھیں، خود بھی جو آیات ہوا کرے پہلے سے ہی ان کا کسی تفسیر سے تھوڑا سا مطالعہ کر کے آیا کریں، تاکہ مجھے بھی محسوس ہو کہ ماشاءاللہ میرے سننے والوں کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے اور یہ کچھ تھوڑی سی نالج اور معلومات رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے ساری عمر قرآن کی خدمت کی، ان کی تو ویسے بھی ان کی مسجد کے اندر جو آنے والے عام نمازی ہوتے تھے ان کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ آیا کرتا تھا، وہ سمجھتے تھے سارے لوگ، کیونکہ ہر وقت وہ اللہ کا قرآن، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے انشاءاللہ آگے جو واقعات آئیں گے اور مختلف قسم کی باتیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ اب انشاءاللہ جیسا کہ میں اپنے معمول کے مطابق اپنا یہ پروگرام کے ایک ہماری مجلس ذکر ہوتی ہے اور بار بار میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ یہ ہمارا آپ کا انفرادی معاملہ ہے، اس میں نہ میں آپ کے کام آ سکتا ہوں نہ آپ میرے کام آ سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے ہمیشہ یہی ایک لوگوں کو اپنی محفل مجلسوں کے اندر سکھایا کہ ہر مومن مسلمان اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اور وہ ذات کے ساتھ تعلق تب جڑے گا کہ قرآن مجید کے ساتھ وہ دلچسپی پیدا کرے اور اللہ کو بار بار یاد کرے۔ جب اللہ کو ایک پریکٹس کے اندر یاد کرے گا تو مجھے یقین کامل ہے مرتے ہوئے بھی وہی اللہ آدمی کی زبان پر ہوگا۔ اگر ایک آدمی دنیا میں پریکٹس ہی نہیں کرتا اسے کیا پتا اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے یہ پوری تنہائی کے اندر پورے دماغ کو حاضر کر کے میں جو یہ ذکر آپ کو کرواتا ہوں، اس کا مطلب اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالنے کی کوشش کرو، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو، اور اللہ کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ یہ جب بار بار آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے دل میں، ہمارے دل کے اندر اللہ ہی اللہ ہوگا اور وہ نورانیت روحانیت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔